الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ صدق اللہ العظیم۔ ہما قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اعلی و واسطے، اور اس کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام آقا جو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلی و واسطے، اور اس کے بعد رحمتوں کا نزول ہو، برکات کا نزول ہو صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، فقہاء کرام پر، خطباء اعظام پر، علماء کرام پر، جن کی بدولت یہ کامل دین ہم تک پہنچا۔ دوستو، بزرگوں، ساتھیوں اور پردے کے اندر بیٹھ کر کے سماعت کرنے والی میری اسلامی روحانی ماں اور بہن، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ اگست کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان، ہر ایک شخص کی یہی خواہش ہے کہ دنیا کے اندر وہ آزادانہ زندگی بسر کرے، اپنے فیصلے جو ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ کر سکے اور اپنی اولاد کی بہترین پرورش کر سکے۔ ہر شخص کے دل کی یہی تمنا ہے، اور اس سب چیزوں کے لیے آزادی کا ہونا، اپنے الگ ملک کا ہونا بے حد ضروری ہے، جس کے اندر رہ کر کے انسان اپنی تہذیب و ثقافت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ تو اسی مہینے کی 14 تاریخ کو اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک آزادی جیسی نعمت مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ اس سے پیچھے آپ چلے جائیے، پاکستان بنانے کے پیچھے مسلمانوں کی کئی قربانیاں ہیں۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ایسے ایسے واقعات آپ کو پڑھنے کو ملیں گے کہ اتنے دردناک مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی استقامت، ان کی محنت جو ہے وہ جاری رہی، جس کے نتیجے کے اندر آج ہم ایک آزادانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان کی قربانیوں کو بلانا نہیں چاہیے۔ اور دوسرا، اس ملک کو حاصل کرنے کے مقاصد تھے، یہ بے مقصد ملک حاصل نہیں کیا گیا۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، سن 1600 کے اندر برے صغیر کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ 1600 کے بعد اس ملک کے اندر برے صغیر کے اندر انگریز آنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے آ کر کے مسلمانوں سے کرائے کے اوپر گھر لیے۔ کسی کو کمرہ ملا، کمرے کے اوپر کرائے پر رہنا شروع ہو گئے، اور 200 سال گزر جانے کے بعد 1800 کے اندر ان انگریزوں نے مسلمانوں کو مغلوب کر دیا، اور 1800 کے اندر مسلمانوں کی حکومت ختم ہوگی۔ انگریز جو ہے وہ حکمران بن گیا۔ 2 سال انہوں نے اسی کے اوپر جدوجہد کی اور مسلمانوں کو مغلوب کر دیا۔ اب حکمرانی انگریزوں کی آ گئی، مسلمان برے صغیر کے اندر رہنا مشکل ہو گیا۔ اب انگریز اپنے قانون لاگو کرتا، مسلمان آزادانہ زندگی بسر کرنے کے عادی تھے، اپنے فیصلے خود کرنے کے عادی ہیں۔ آج بھی غیرت مند مسلمان جو ہے اپنے فیصلے خود ہی کرتے ہیں۔ اور آگے چلیے، 1861 کے شروع کے اندر 61 سے لے کر کے 64 تک یہ جو 4 سال ہیں، ان 4 سالوں کے اندر انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان بہت بڑی جنگیں ہوئی، جس کے اندر 14,000 مسلمان شہید کیے گئے۔ اور دلی سے لے کر کے پشاور تک مورخین نے لکھا ہے کوئی ایسا درخت نہیں ملتا تھا جہاں پر کسی مسلمان کی لاش کو لمکایا نہ گیا۔ یعنی اتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی، لیکن اس کے باوجود جو ہے مسلمانوں نے اپنی جدوجہد کو روکا نہیں، ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، مزید جدوجہد کو تیز کر دیا گیا۔ اور مسلمانوں کی یہ قربانی، انگریز نے ایک دن اپنے ساتھیوں کو بلایا اور بلا کر کے مشورہ کیا کہ ان کے ہم نے اتنے مسلمان جو ہے وہ شہید کر دیے ہیں، اب بھی مسلمان اپنی تحریک کو ختم نہیں کر رہے، اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے جو چیز ان کو مزید ابار دیتی ہے؟ تو ساروں نے بیٹھ کر کے فیصلہ کیا اور اس نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو چیز ابارتی ہے جہاد کے اوپر، ان کے پاس ایک کتاب ہے قرآن مجید، وہ جب یہ پڑھتے ہیں ان کے ایمان پھر تازہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیا جائے کہ قرآن مجید کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ انگریز نے حکم دے دیا کہ آپ کو جس گھر کے اندر، جس مسجد کے اندر قرآن مجید ملتا ہے، آپ نے پکڑنا ہے اور چوک کے اندر لا کر کے اس کو جلا دینا۔ انگریز نے یہ تحریک چلائی کہ قرآن جلاؤ تحریک، اور اس وقت برے صغیر کے اندر
جتنے قرآن مجید گھروں کے اندر موجود تھے اور بازار کے اندر مساجد کے اندر موجود تھے لا کر کے جلا دیا گیا۔ ایک دن ہوتا ہے کسی انگریز کا ایک وزیر جو ہے یہ جا رہا ہے گلی کے اندر، دلی کی ایک مسجد کے اندر، یہ دیکھتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو وہ انگریز جو ہے اس کا حواری جو تھا مسجد کے اندر جاتا ہے اور جا کر کے سوال کرتا ہے کہ آپ کے پاس قرآن مجید موجود ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا ہمارے پاس قرآن مجید تو موجود نہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، پھر اسے یہ کہاں سے دیکھ کر کے پڑھ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے قرآن مجید کی صورتیں حفظ کی ہوئی ہیں، وہ قرآن مجید کے مقامات پڑھ رہا ہے جو اس نے حفظ کیے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہے، دیکھتا کیا ہے کہ وہ بچہ نبینا ہے، نبینا ہونے کے باوجود وہ بچہ قرآن مجید کا حافظ ہے۔ اس نے جا کر کے اپنے حکمران انگریز کو کہہ دیا کہ ہم نے قرآن مجید کے نسخے جلا دیے، کتابی شکل کے اندر قرآن مجید جتنے ہمیں ملے ہم نے جلا دیے، لیکن اب یہ ختم کرنا، لوگوں کے مسلمانوں کے سینوں سے ختم کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ انگریز کو سمجھ آ گئی کہ مسلمان جو ہے کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے، یہ کبھی شکست خواہ نہیں ہو سکتے۔ انگریز نے حکومت چھوڑی اور نکل گئے اور وہاں پر سکھوں اور ہندوؤں نے حکومت کو سنبھال لیا۔ اب یہ اسلام کے انگریزوں کی نسبت زیادہ دشمن تھے، انہوں نے مسلمانوں پر جو ہے ظلم و ستم کرتے، ان کے رسم و رواج جو ہے وہ ختم کر دیے، اور سب سے پہلے ان کی حکومت کے اندر انہوں نے 2 قانون پاس کیے۔ پہلا قانون کہ مسلمان جو ہے گوشت کی دکان نہیں کھول سکتا، دوسرا قانون مسلمان عورت جو ہے پردہ کر کے بازار کے اندر نہیں جا سکتی، یعنی بے پردہ ہو کر کے بازار کے اندر جا سکتی۔ ایک دن ایک مسلمان عورت جو ہے بازار کے اندر جا رہی ہے، اس نے پردہ کیا ہوا ہے، چند ہندو نوجوان بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک عورت جو ہے اس نے پردہ کیا ہوا ہے، اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے اور بازار کے اندر سے گزر رہی ہے، تو انہوں نے اس عورت کو پکڑا، ان کے پردے کو اتارا اور اس عورت کو وہاں پر جلا دیا۔ اور یہ قربانیاں کس لیے دی؟ اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیے، 1900 کا دور شروع ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی اسی طرح جاری ہے، سکھوں اور ہندوؤں نے اپنی جتنی ہو سکتی تھی تکالیف مسلمانوں کو پہنچاتے رہے، لیکن شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے ایک تاریخ کا آغاز کیا، گھروں کے اندر جا کر کے، محلوں کے اندر، گاؤں کے اندر، شہروں کے اندر جا کر کے لوگوں کو یہ کہتے کہ ہم ایک آزادانہ قوم ہیں، ہمیں کوئی قید نہیں کر سکتا، ہم نے ایک تحریک کو جامع پہنانا ہے جس کے ساتھ ہم مسلمان جو ہے اپنا ملک حاصل کر لیں گے۔ اور ساتھ ہی پھر قائد اعظم کی پیدائش ہوتی ہے اور انہوں نے بھی اس تحریک کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ 4 مارچ 1946 کے اندر قائد اعظم نے اپنا پہلا خطاب جو ہے شلنگ کے اندر دیا اور اس خطاب کے اندر فرمایا تھا کہ اسلام جو ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام کے اندر رہ کر کے انسان اپنی پوری زندگی بسر کر سکتا ہے، انسان اسلام کے اوپر رہے گا تو صراط مستقیم پر رہے گا۔ دوسرا خطاب انہوں نے بمبئی کے اندر کیا اور وہاں کے لوگوں کو سمجھایا کہ مسلمان جو ہے ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے کو تکلیف پہنچے جس طرح پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کی بھی یہی مثال ہے، اگر ایک کو تکلیف پہنچے پورے مسلمان کو حرکت کے اندر آ جانا چاہیے۔ یہ خطاب قائد اعظم محمد علی جناح نے مختلف شہروں کے اندر جا کر کے لوگوں کو سنائے اور لوگ جو ہے اس تحریک کا حصہ بنے، اور ایک وقت آیا 14 اگست 1947 کا جس دن یہ قرارداد منظور ہو گئی کہ مسلمانوں کا ایک الگ ملک جو ہے اس کا نام پاکستان رکھ دیا گیا ہے۔ اور قائد اعظم نے جب یہ قرارداد منظور کروائی اور ساتھ یہ کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ وطن لا الہ الا اللہ کے نام کے ساتھ اس کو حاصل کیا گیا۔ آج ہم اس مطلب کو بھول چکے ہیں، اس مقصد کو بھول چکے ہیں جس ملک کو لا الہ الا اللہ کے نام کے ساتھ حاصل کیا گیا اور دوسرے ممالک کو چھوڑا اس وجہ سے گیا کہ وہاں پر شرک و بدعات ہوتی ہیں، وہاں پر مسلمان اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتے، اس وجہ سے ہم نے دوسرے ملک کو چھوڑ کر کے اپنے مسلمان بھائیوں نے قربانیاں دی، عورتوں کی عزت لوٹی گئی، بچوں نے قربانیاں دی، جس کی وجہ سے پاکستان وجود کے اندر آیا۔ لیکن اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا لا الہ الا اللہ، کہ اس ملک کے اندر ایک الہ کی عبادت ہوگی، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ آج دیکھیے جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام سے مادر وجود کے اندر آیا، آج دیکھیے اس ملک کے اندر کتنے شرک کے اڈے موجود ہیں۔ جس ملک کی بنیاد اس وجہ سے رکھی گئی کہ ہم وہاں پر جا کر کے شرک نہیں کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ
کیا کیا تو اس وقت سب سے پہلے مکہ کے اندر 360 بت تھے، ان کو توڑ کر کے مسلمانوں کو بتلا دیا جب ملک حاصل کیا جاتا ہے، جب کسی جگہ کو حاصل کیا جاتا ہے، وہاں سے سب سے پہلے جو کام کیا جاتا ہے وہ شرک کو مٹایا جاتا ہے. اور شرک جو ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، شرک ایسا گناہ ہے جسے اللہ رب العالمین معاف نہیں کریں گے. دیکھیے ہمارے پاکستان کے اندر، پاکستان کو چھوڑیے لاہور کے اندر دیکھیے کتنے دربار بن چکے، کتنے غیر اللہ کے نام سے نظر و نیازیں دی جا رہی ہیں. ابھی 1 اگست سے لے کر کے 2-3 اگست تک یہ علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دربار کے اوپر جا کر کے دیکھیے کتنی نظر و نیازیں جو ہیں وہ بانٹی جا رہی ہیں، غیر اللہ کے نام پر نظر نیازیں بانٹی جا رہی ہیں. ہمارے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے وہاں پر جا کر کے نظر و نیاز دیتے نظر آتے ہیں، وہاں پر جا کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے برابر اس کو مشکل کشا سمجھتے نظر آتے ہیں. وہ سجدہ، وہ سر جو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا چاہیے تھا، وہ سجدہ اس غیر اللہ کو کیا جا رہا ہے. وہ سر جو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا چاہیے تھا وہ اس کی قبر کے اوپر جا کر کے جھکایا جا رہا ہے. جس طرح اللہ رب العالمین نے سر ایک بنایا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کو جھکانے کا در بھی ایک بنایا ہے. یہ سر ایک ہے، اس کو جھکانے کا در بھی ایک ہے. وہ در جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا در ہے، اس کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکایا جائے گا. اور اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمان جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، لا الہ الا اللہ پر مسلمان پیرا دیں اور مسلمان جو ہے اپنی آزادانہ زندگی بسر کر سکیں. لیکن دیکھیے مسلمانوں کی کتنی قربانیاں ہم نے ضائع کر دی ہیں. چند ایک واقعات آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں. ایک عورت ہے جو ہندوستان سے بچ کر کے واپس آ گئی اور وہ آ کر کے تاریخ کے اندر لکھے ہوئے ہیں الفاظ کہتی ہے جب ملک کا آزادی کا اعلان ہوا ہم جو ہے وہاں سے ہجرت کر کے نکل رہے ہیں تو لوگوں کو پتا چلا کہ مسلمان ہجرت کر کے پاکستان کے اندر جا رہے ہیں. ہندوؤں اور سکھوں نے ہمارے نوجوانوں کو شہید کر دیا، ہمارے مردوں کو پکڑ کر کے شہید کر دیا اور عورتوں کو یرمغال بنا کر کے ایک حویلی کے اندر لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر ایک لائن بنا کر کے عورتوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ہندو اور سکھ جو ہے ان عورتوں کے ساتھ اپنے جو ہے شہوت کو پورا کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے ساری خواتین کے ساتھ یہ بدکاری نعوذ باللہ کی جاتی ہے. عورتوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا صرف پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے. ان کے پیچھے کوئی مقصد نہیں تھا. جب کلمے کی بنیاد پر ملک حاصل کرنے کا نعرہ لگایا گیا مسلمانوں کی کثیر تعداد جو ہے اس کے اندر شامل ہوئی اور عورتوں نے اپنی عزتیں بیچی ہیں. اس کی خاطر اس ملک کو بنانے کی خاطر آج جس ملک کے لیے مسلمان خواتین نے یہ حکم دیا تھا، یہ لوگوں کو سمجھایا تھا، ہم نے اپنی عزتیں جو ہے لٹا دی. آپ کی عزتیں محفوظ کرنے کے لیے آج کی عورتیں مسلمان معاشرے کے اندر رہنے والی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والی لباس انگریزوں کا پہنتی ہے. ان سے بھی بدتر ہے، لباس ایسا پہنا ہوا ہے، زیر تن ایسا لباس ہے جسم کے ہر اعضاء جو ہے واضح نظر آ رہے ہیں. ایسے بدن کو ایسا لباس جو بدن کو نہ چھپائے. عورت کا معنی پردہ ہے. عورت کہتے اس کو ہے جو چھپی ہوئی چیز ہو، جو ظاہر ہو جائے وہ عورت نہیں ہوتی، جو ظاہر ہو جائے وہ پھر چھپی ہوئی چیز نہیں رہتی. عورت کا معنی پردہ ہے. اسلام کے اندر عورت کو ننگے منہ جو ہے بازار سے نکلنے سے شریعت منع کرتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت زیب و زینت اختیار کر کے خوشبو لگا کر کے بازار سے گزرتی ہے بے پردہ ہو کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے مردوں کے درمیان سے گزرے گی اسے اتنا ہی گناہ ملتا ہے جیسے اس نے ان کے ساتھ بدکاری کی ہو. اور آج دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے نمازی لوگ جو ہیں، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلوانے والے حدیث کے ٹھیکیدار جو ہیں، ان کی حالت دیکھیے، ان کی خواتین کو دیکھیے، ان کے گھروں کا ماحول دیکھیے. ایسے لگتا ہے جیسے مسلمان ہے ہی نہیں، جیسے اہل الحدیث ہے ہی نہیں. اہل الحدیث اسے کہتے ہیں جو حدیث پر پیرا دینے والے ہوں. اور مردوں کی حالت دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی کو رکھنا. کتنے مسلمان اس سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں. اب اس سنت کا مذاق بنایا جا رہا ہے. کوئی اتنی رکھ رہے ہیں، کوئی داڑھیوں کے سٹائل بنا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعف اللحیٰ، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو گھنا کرو، داڑھی کو معاف کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حکم موجود ہیں. داڑھی کو رکھنے کے 4 امر ہیں، 4 حکم کے لیے ہے اور حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے. داڑھی رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہم دیکھیے ان فرض کو کس طرح اس کا مذاق بنا رہے ہیں. کیا ہم نے اس ملک کو اس لیے حاصل کیا تھا کہ وہاں پر جا کر کے سنت کا مذاق اڑایا جائے؟
اور اس کے پیچھے مسلمانوں کی قربانی ہے۔ ایک مرد لکھتا ہے، نوجوان تاریخ کے اندر موجود ہے، کہ جب ہم وہاں سے نکلے ہندوستان سے، مسلمان پاکستان کی طرف ہجرت کی، تو راستے کے اندر ہمیں ایک عورت کے چلانے کی آواز سنی گئی تھی۔ جب میرے ابو جان جو ہے ان کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، اس کی چھاتی چیر دی گئی تھی اور ان کی دونوں ٹانگیں جو ہے وہ کاٹ دی گئی تھی، اور وہ عورت کے آخری الفاظ جو تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ چچا غم نہ کر، میری ایک زندگی گئی ہے، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میری زندگی اس ملک کے لیے جا رہی ہے جس کا مقصد لا الہ الا اللہ۔ ہماری خواتین نے ایسی قربانیاں دی ہیں۔ وہ لکھنے والا لکھتا ہے، تھوڑا سا آگے جاتے ہیں ہم، نہر کو عبور کیا، ہمیں پھر ایک عورت کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ نصیر الدین، ڈاکٹر نصیر الدین جو ہے وہ اس عورت کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے دیکھتے ہیں کہ عورت شدید زخمی ہے اور اس کو ملم پٹی کی جاتی ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اس عورت سے پوچھا جاتا ہے تم ادھر کیسے پہنچی ہو؟ تو وہ بتلاتی ہے میرے 7 بھائی تھے جنہیں ان سکھوں اور ہندوؤں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا ہے، میرے باپ کو میرے سامنے شہید کیا ہے، میرے چچے کو میرے سامنے شہید کیا، میرے چچا کے 4 بیٹے تھے ان کو میرے سامنے شہید کیا، میری 3 بہنیں تھی ان کے پیچھے یہ سکھ لگے، یہ ہندو لگے، اور میری بہنیں جو ہے سمندر کے اندر غوطہ خور ہو کر کے وہ بھی شہید ہو گئی، میں بچ کر کے نکلی تھی، انہوں نے مجھے دیکھا، میرے پیچھے لگ گئے اور میرے پاس آئے، میں نے 2 لوگوں پر وار کیا اور انہوں نے مجھے آگ کے ساتھ جلا دیا، اب یہ حالت میری ہے۔ اور اس عورت کے آخری الفاظ یہ تھے کہ جاؤ پاکستان کے اندر رہو اور پاکستان والوں کو میرا سلام کہنا۔ ہماری خواتین نے یہ قربانیاں دی تھی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، اور آج ہم جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا اس مقصد کو بھول بیٹھے ہیں۔ اور ایک دل کو لرزا دینے والا واقعہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ مورخین نے لکھا ہے ایک ریل گاڑی جو ہے فیروز پور سے آنی تھی اور یہ قصور کے علاقے کے اندر سنگاپور جو اسٹیشن ہے وہاں پر آ کر کے اس کا اسٹے تھا، اور لوگ اس گاڑی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں سے خط وصول ہوئے تھے کہ مسلمان جو باقی رہ چکے ہیں ان کو اس ریل گاڑی کے اندر پاکستان کے اندر بھیجا جا رہا۔ سارے لوگ استقبال کے لیے پہنچتے ہیں۔ جب جو ریل گاڑی جو ہے اسٹیشن پر آ کر کے اسٹے کرتی ہے، سارے ڈبوں کے اندر مسلمانوں کی لاشیں موجود ہیں، کسی کے اندر خواتین، کسی کے اندر مرد، کہیں بوڑھے، اور آخری ڈبے کے اندر پہنچتے ہیں۔ وہاں پر جا کر کے دیکھتے ہیں کہ 1 سال سے لے کر کے 5 سال کے جو بچے ہیں ان کے ہاتھوں کو کاٹا گیا، شہید نہیں کیا گیا، ہاتھوں کو، کسی بچے کے ہاتھ کو کاٹ دیا، کسی کا بازو کاٹا گیا، کسی کے پاؤں کو کاٹ دیا گیا، اور کسی کے کانوں کو نوچ لیا گیا، کسی کے ناک کو، آنکھوں کو شہید جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ اور یہ مسلمانوں کی قربانی ہے، جس قربانیوں کے بعد یہ ملک ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اور ایک مورخین نے لکھا ہے کہ ایک دن عیسائیوں اور سکھوں اور ہندوؤں سے مسلمان مرد جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں۔ پہلے دن 50 مسلمان شہید ہو جاتے ہیں، دوسرا دن پھر ہوا جہاد پھر شروع ہے، دوسرے دن 60 مسلمان شہید ہو جاتے ہیں، تیسرا دن ہوا عصر کے بعد کا ٹائم ہے، مسلمان جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں۔ خواتین کو انہوں نے گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے، آپ نے باہر نہیں آنا، بچوں کو باہر نہیں بھیجنا۔ جب ایک بچہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، چھوٹی عمر کا بچہ ہے، گھر میدان کے سامنے ہے اور باپ سامنے جہاد کر رہا ہے، باپ کو دیکھا، ایک سکھ نے باپ کے اوپر وار کیا، باپ گر جاتا ہے، خون کے فوارے جو ہیں اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیٹے نے دیکھا، رہا نہ گیا، دروازہ کھولا، باپ کے پاس آ جاتا ہے، اور باپ کے پاس جب بچہ آیا، مسلمان دیکھ کر کے حیران رہ گئے، ہم نے بچوں کو آنے سے منع کیا تھا، یہ بچہ پھر آ گیا، اور اس سکھ نے اس بچے کو اٹھایا اور چلا کر کے اعلان کیا، آج دیکھو میں مسلح کے بیٹے کے ساتھ اس کا کیا حشر کرتا۔ سارے لوگ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس نے اس بچے کو آسمان کی طرف اچھال دیا، نیچے نیزے کو رکھا اور بچہ اس نیزے کے اوپر آ کر کے گرا، چاہو پکار ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے اس وقت جو ہے آسمان لرز اٹھا تھا اس بچے کی چیخیں سن کر کے۔ یہ مسلمانوں کی قربانی ہے، اور اس کے پیچھے، ان قربانیوں کے پیچھے صرف مقصد ایک تھا کہ مسلمان ایک آزادانہ قوم بن جائے اور اپنے ملک کے اندر آزادانہ فیصلے کر سکیں، اور مسلمان جو ہے ایک جگہ پر مل کر کے ایک جسم کی مانند ہو کر کے امن کے ساتھ رہ سکیں۔ آج دیکھیے جس مقصد کے لیے، جس ملک کے حاصل کرنے کا مقصد لا الہ الا اللہ تھا، اس ملک کے اندر شرک ہو رہا ہے۔ جس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا جہاں پر اسلام کے قوانین کو نافذ کیا جانا تھا، آج اسی ملک کے حکمرانوں کے یہ الفاظ ہیں۔ اگر ہم سزا دینے شروع کر دیں، پیچھے ایک صدر نے، ہمارے ملک کے صدر نے کہا کسی نے چوری کی تو مسلمانوں نے کہا، علماء نے تحریر پیش کی کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کے اندر واضح حکم دیا ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، جو کوئی چوری کرے
چاہے مرد ہو خواتین ہو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ مسلمانوں نے تجویز پیش کی اور وقت کا اس ملک کا صدر اٹھ کر کے کہتا ہے اب میں ساری قوم کو ٹنڈا کر دوں۔ جب ہمارے ملک کی صدر کی یہ حالت ہوگی، جب اس ملک کو حاصل اس لیے کیا تھا لا الہ الا اللہ کے لیے، اس کا مقصد یہ تھا اس ملک کے اندر جو ہے اسلام کی شریعت کا نفاذ ہوگا۔ آج دیکھیے اسی ملک کے اندر شراب کے اڈوں کے پرماننٹ جو ہے لائسنس بنا کر کے دیے جا رہے ہیں۔ آج دیکھیے اسی ملک کے اندر جوؤں کے اڈوں کے جو ہے پرماننٹ جو ہے وہ کیسز بنا کر کے انہیں جو ہے بنا کر کے دیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کی حالت دیکھیے، شراب جسے شریعت نے حرام کیا تھا آج ہمارے ملک کے اندر کتنے اڈے بن چکے ہیں، کتنی شراب فروخت ہو رہی ہے۔ ایک ساتھی بتا رہا تھا جو رات کے وقت رائڈ چلاتا ہے، کہہ رہا تھا رات 12 بجے سے لے کر کے 4-5 بجے تک صرف اسی کاروبار کی زیادہ فروخت ہوتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو شراب سپلائی کرتے ہیں، یا دوسرا کام اس نے جو بتلایا کہ عورتیں جو ہیں نعوذ باللہ زنا کے لیے ایک دوسرے کی طرف جاری ہوتی۔ یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے۔ جب ہمارے معاشرے کی یہ حالت ہوگی اور جس مقصد کے لیے ہم نے یہ اس ملک کو حاصل کیا تھا، ہم نے اس ملک کے اس مقصد کو بلا دیا۔ آپ بھی یہ پاکستان کوئی برا ملک نہیں، پاکستان سب ممالک سے اچھا ملک ہے۔ کوئی ایسا ملک نہیں جس ملک کے اندر 4 موسم ہو۔ اس پاکستان کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 موسم عطا کیے، ہر طرح کی نعمتیں اللہ رب العالمین نے پاکستان کو عطا کی۔ ملک اچھا برا نہیں ہے، ملک کو برا کہنا بھی نہیں چاہیے۔ آج لوگوں کی حالت دیکھیے، اگر باہر کوئی کولر لگا دیتا ہے پانی کا، ساتھ سنگلی لگا کر کے گلاس لگا دیتا ہے، بات کرنے والے بات کیا کرتے ہیں؟ پاکستان کی حالت دیکھ لیں کہ گلاسوں کو سنگلیاں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں نظر آتا اتنا بڑا کولر جس نے لگایا وہ کسی کو نہیں نظر آتا، وہ بھی پاکستان کے نوجوان نے کسی نے لگایا۔ صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی حالت یہ ہے کہ گلاسوں کو سنگلیاں لگائی جا رہی۔ دوسری طرف دیکھیے یہ کولر جو اتنا بڑا، اتنی قیمت ہے اس کی، وہ بھی تو کسی نے لگایا، اس طرف کسی کی نظر نہیں جاتی۔ دوسری مثال دیکھیے، مسجد کے اندر آ جائیے، مسجد کے اندر اور ایک جوتا چوری ہو جائے، سارے لوگوں کی زبانوں پر یہ ہوتا ہے پاکستان کی یہ حالت ہے۔ یہ نہیں آپ کو نظر آتا مسجد کے اندر نمازی کتنے آئے، یہ کسی کو نہیں نظر آئے۔ صرف پاکستان کو برا کہنا ہے، پاکستان برا نہیں، اس کے رہنے والے جو چند لوگ جو پروپاگنڈا کرتے ہیں اور غیر مسلموں کی سازشوں کے اندر ملوث ہیں، ان کی وجہ سے آج پاکستان کا امن جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ ہم نے ان کو نکالنا ہے، ان کے ساتھ اپنی دوستیوں کو ختم کرنا ہے۔ مسلمانوں نے اگر پاکستان کو امن پر کا گہوارہ بنانا ہے، اس کے لیے ہمیں سخت فیصلے کرنے ہوں گے، اسلام کا نفاذ کرنا ہوگا، مسلمانوں کو ایک جگہ پر جمع ہو کر کے اس ملک کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا اس مقصد پر پہنچنا ہوگا۔ اور جب اللہ رب العالمین کسی قوم کو ایک ملک، ایک قوم کو جگہ عطا کر دے، پھر اس کے مقصد اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کے اندر بیان کیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین مکناہم فی الارض، جب اللہ رب العالمین کسی کو رہنے کے لیے جگہ عطا کر دے، کسی کو ملک عطا کر دے، پھر اس کے اندر پہلی چیز کیا کرنی ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا۔ آج دیکھیے ہم نے ملک کو حاصل کیا صرف اس لیے کہ شریعت کا نفاذ ہوگا، ہم شریعت پر عمل کریں گے، اور اسلام کا جو بنیادی رکن ہے اس کی ہماری اس کے اندر کیا حالت ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فجر پڑھی کو کتنے سال ہو چکے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں، چلے سال نہ صحیح مہینے لگا، چلے مہینے نہ صحیح، مسلمان ہیں مہینے کے اندر پڑھ لیتے ہیں، ہفتے کی بات کر لیں، اور مسلمان پر یہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، صرف مہینے کے اندر ایک نہیں فرض، ہفتے کے اندر صرف جمعہ نہیں فرض، 5 نمازیں بھی دن کی فرض ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہر ہفتے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، ہمارے لیے کافی شافی ہو جاتا ہے۔ نماز ہر مسلمان مرد عورت پر جو بالغ ہے اس پر فرض ہے، چاہے کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، اس نے نماز پڑھنی لیکن اس کے اندر رخصت ضرور موجود ہے، اور کوئی کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر کے پڑھ لے، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر کے پڑھ لے، اگر لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا اشاروں کے ساتھ پڑھ، اور وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے، یعنی رخصتیں موجود ہیں لیکن نماز کی چھٹی نہیں۔ اور دوسرا، جب اللہ رب العالمین کسی کو اقتدار دے دے، ملک دے دے، پہلا کام اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور دوسرا کام اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتَوُا الزَّکَاةَ، زکات کا نظام لے کر کے آنا ہے، زکات ادا کرنی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت دیکھیے، اتنے امیر لوگ موجود ہیں، زکات دینے کا پتہ ہی کسی کو نہیں، کبھی دی نہیں۔ کتنے آپ کو میں ایسے لوگوں کو بتا سکتا ہوں جسے یہ نہیں پتا زکات بھی دینی ہے، اور دنیا کے اندر ان کا نام ہے۔ اگر یہ مسلمان اپنی زکاتیں ادا کرنا شروع کر دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی صحابہ کرام کے پاس اتنا مال نہیں تھا، لیکن جن کے پاس جتنا مال تھا وہ زکات ادا کیا کرتے تھے۔ اس وقت یہاں جو آج معاشرتی بحران آ چکا ہے، اس طرح نہیں تھا۔ اگر آج مسلمان جو ہے اپنے زکات کے نظام کو صحیح کر لیں، یہ دنیا کے اندر کوئی غریب باقی بچے ہی نہ۔ یہ سالانہ جو ہے کتنی زکات بنتی ہے، لوگ مدارس کو، یتیموں کو 1 لاکھ 2 لاکھ دے کر کے کہتے ہیں بڑا ہم نے احسان کر لیا۔
دیا. اور زکات یہ اللہ رب العالمین کا حق, آپ نے یہ ادا کرنی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ شخص زکات ادا نہیں کرتا, عشر ادا نہیں کرتا, اس کا مال پاک نہیں ہوتا. اور ہم دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو زکات صحیح معنوں کے اندر جو ہے نکالتے ہیں. نظام ویسے ہی سارا درم برم ہو چکا ہے. اور تیسرا کام اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ, نیکی کا حکم دینا ہے. آج دیکھیے ہم کتنے نیکی کا حکم دینے والے ہیں, جبکہ اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کے اندر آزادانہ تبلیغ کر سکیں, لوگوں کو توحید کی دعوت دے سکے, نیکی طرح بلایا جا سکے. دیکھیے ہم نے ایک مہینے کے اندر کتنے لوگوں کو نماز کی دعوت دی ہے. ہم نے کسی کو کیا دینی ہے, ہم نے خود نماز نہیں پڑھی. دعوت تو وہ دے گا جو خود اس پر عمل کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا اللہ رب العالمین نے ہمیں اقتدار دیا ہے, ہمیں آزادانہ ایک ملک عطا کر دیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. آزادی اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور چوتھا کام اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ, لوگوں کو برائیوں سے روکنا. آج ہم بالکل الٹ ہو گئے, ہم برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں, جبکہ نیکی کی دعوت دینی تھی, برائی سے روکنا تھا. جب تک ہمارے اندر یہ 4 اصول نہیں آ جاتے کبھی بھی یہ ملک امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا, کبھی بھی پھر اس ملک کو حاصل کرنے کے مقاصد جو ہے وہ پورے نہیں ہو سکتے. کبھی بھی پھر مسلمانوں کے اندر یہ جو تحریک چلی تھی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ مطلب کبھی بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا جب تک ہمارے ملک کے اندر یہ شرک کے اڈے موجود ہیں. کتنے لوگ کتنے پیر ایسے ہیں جن کے کاروبار ہم کی وجہ سے چل رہا ہے. کیا ہے جی, بھائی کے خلاف حسد کروا, سگے بھائی کے خلاف جادو کروا رہے ہیں, پورے گھر کے اوپر جادو ہے. اب کتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں, ہمارے اسی محلے کے کتنے واقعات ہیں ان کے عزیزوں نے جادو کروایا اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں. جب ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہوگی تو پھر بتلائیے امن کیسے آئے گا. اپنے سگے بھائی کو کوئی معاف نہیں کر رہا, اپنے سگے اولاد کو آگے جائیے ہم کہاں پہ کس گناہ پر آپ سے صدمہ کریں. ہر گناہ جو ہے پہلی قومیں ہوتی تھی ان کے اندر ایک گناہ تھا. آج ہمارے معاشرے کے اندر سارے گناہ آ چکے ہیں. دیکھیے شعیب علیہ السلام کی قوم کو کیا ان کا گناہ تھا, یہی ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے. آج دیکھیے آپ باہر چلے جائیے, یہ دکانوں چھوٹی دکانوں پر چلے جائیے, ان کے جو ترازو ہیں ان کا جائزہ لیجیے. پیٹرول پمپوں کے اوپر چلے جائیے, یہ پھل بیچنے والے جو ہیں کیا یہ ہیرا پھیری نہیں کر رہے, یہ ناپ کے اندر کمی نہیں کر رہے. اس قوم کا ایک گناہ تھا, ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے. اور دوسرا جو گناہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الہود کے اندر بیان کیا کہ وہ چلتے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. یہ دونوں گناہ ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے, ہماری اس قوم کے اندر نہیں ہے. اور قوم سمود نے کیا کیا تھا, یہی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور الہ کو شریک کر لیا تھا. اور دیکھ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے لوگوں نے پیر بنائے ہوئے ہیں, کتنے درباروں پر نظر و نیاز ہو رہی ہے, کتنے دنوں کا عرس لگایا جاتا ہے, لوگ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دیتے ہیں. کیا وجہ ہے, ہم اللہ رب العالمین کی ایک الہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, تو پھر ہم غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کیوں بیچ رہے ہیں. اور آگے بڑھیے, قوم صالح کا کیا گناہ تھا, صرف اللہ رب العالمین کی ایک نشانی کا انکار کیا. جو اونٹنی انہوں نے مانگی تھی انہوں نے ان کی ٹانگیں جو ہے وہ کاٹ دی تھی. آج دیکھیے ہم قرآن مجید کی کتنی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے 80 سے زائد آیتوں کے اندر نماز قائم کرنے کا حکم دیا. اب دیکھیے کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. 40 سے 50 سے زائد مقام پہ اللہ رب العالمین نے زکات ادا کرنے کا حکم دیا. کتنے لوگ زکات ادا کر رہے ہیں, انہوں نے ایک گناہ کیا تھا. آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ سارے گناہ جمع ہو گئے ہیں, پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کی طرف نہیں لوٹ رہے, جبکہ ہمیں اس ملک کی یہ حاصل کرنے کا مقصد سمجھنا چاہیے. یہ نہ ہو 14 اگست آئے ہم یہ ساری قربانیاں بھول جائیں. آپ بادشاہی مسجد کے اندر جائیے, تاریخ کو پڑھیے. بادشاہی مسجد جو آج 14 اگست کے دن کے اندر ہم وہاں پر جا کر کے مرد و عورت کا خلا دیتے ہیں, ایک دوسرے کو ملنا جلنا دیکھتے ہیں. تاریخ کا مطالعہ کیجیے, وہی 14 اگست تھے, وہی ہندوؤں کا دور تھا, سکھوں کا دور تھا, جب اسی بادشاہی قلعے کے اندر شاہی قلعے کے اندر ایک دربار لگا تھا, انگریز وہاں پر بیٹھا ہوا تھا, مسلمانوں کی عورتوں کی عزتوں لوٹی جا رہی تھی اور مردوں کو سولی کے اوپر ٹانگا جا رہا تھا. اور آج وہیں پر مسلمان جو ہے اپنی عزتوں کو جا کر کے خود لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کو اٹھائیے, 14 اگست کے اندر خوشی منائے, ملک پاکستان حاصل ہوا, لیکن اس خوشی کے اندر شریعت کو پامال نہیں کیا جائے گا. دیکھیے ہمارے بچے اسی محلے کے اندر ابھی 14 اگست آئی نہیں, کتنے بچوں نے اتنے پاپا والے وہ توتی لے لیے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے. یہ ہمارے بچے ہیں, ہم نے ان کو سمجھانا ہے. کتنے بزرگوں کو یہ گزرتے ہوئے تنگ کرتے ہیں, جان بوجھ کے لوگوں جو گزر رہے ہیں. ابھی تو یہ کم ہے, بچے پیدل ہیں. ابھی 14 اگست والے دن دیکھیے بائکوں کے اوپر پراپر طریقے کے ساتھ بڑے بڑے باجے لے کر کے لوگ گزر رہے ہوں گے, پیدل چلنے والوں کے کانوں کے پاس آ کر کے یہ پاں کرتے ہوئے گے. تو یہ ہمارے بچے ہیں, ہم نے انہیں پیسے دیے ہیں, ہم اسے ایسا نہیں کرنا کہ لوگوں کو تکلیف ہو. 14 اگست منائیے, جس اسلامی اصول کے مطابق